بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کی یہ رات رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور آج ہمارے درمیان ایک بڑے ہی معزز و محترم شخصیت ہمارے شیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے والد محترم شیخ عثمان بیگ حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اور آپ لوگوں کے درمیان میں شیخ عثمان بیگ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین. محترم حاضرین، محترم ماؤں بہنوں، محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین، ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں سورۃ القدر کی، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ لیلۃ القدر بڑی ہی بابرکت رات ہے اور لوگوں کے لیے فضیلت ہے. اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے لگاؤ، اللہ سے تسبیحات، برکات، اور جو بھی ہمارے دلوں میں اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگنے کے لیے ہمیں بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ سے لگاؤ کرنا ہے. لیکن یہ بات بڑی غلط ہے کہ صرف ایک یہ رات ہی 27ویں رات قدر ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو. 21، 23، 25، 27، 29. تو ہمیں یہ 5 راتوں کو ایک ہی درجہ دینا ہے. یہ نہیں کہ 27ویں رات ہی جو ہے بڑی رات ہے، باقی راتیں چھوٹی رات ہیں.
باقی راتوں میں جو ہے کچھ بھی وزن نہیں ہے، اس رات میں وزن ہے۔ بالکل غلط۔ ہر رات میں جو ہے وزن ہے، ہر رات تک جو ہے قدر کی رات ہے، ہر رات میں اللہ تعالیٰ دینے تیار ہے۔ یہ جو بنائی گئی ہے 27ویں رات، اس کا ایک فارمولا بنائے ہیں ہم لوگ۔ کیا بنائے ہیں؟ 20/7 27ویں رات میں یہ لیلۃ القدر کی صورت میں 3 قدر آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ ایک قدر، ہر قدر میں 3 حرف ہیں، قاف دال رے، 3 حرف لفظوں میں 9 حرف ہیں۔ قدر 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 3 9 20/7، تو 20/7 بنا لیے۔ یہ 20/7 کیا ہو گئی؟ لیلۃ القدر کی رات ہو گئی۔ حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا 20/7 کی رات لیلۃ القدر ہے، باقی راتوں کی کوئی اہمیت نہیں، چھوڑ دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں میں جو چیز مشہور ہو جاتی ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، سمجھے؟ ایسا دیکھیں گے تو آپ ایک حرف کو اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی شخص قرآن کا ایک حرف، ایک لفظ نہیں، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں۔ کوئی کہے الف 10 نیکی، لام 10 نیکی، میم 10 نیکی، کوئی الف لام میم کہے 30 نیکیاں۔ اس طریقے سے کوئی رمضان کہے کچھ بھی نہیں، رمضان کہے برابر رے میم ضاد الف نون 50 نیکیاں۔ رمضان کہیں گے آپ کی زبان سے نکلے گا 50 نیکیاں، اس لیے کہ اللہ نے رمضان کہا۔ رمضان رملان کیا کیا کی ہے نا وہ الفاظ، اگر وہ کہیں گے تو آپ کو جو ہے ثواب نہیں، کیونکہ وہ نیکیاں نہیں، اللہ کی زبان سے نہیں نکلا ہو۔ تو لہذا قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اس واسطے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کو نیکیاں نہیں دے سکتی۔ زیادہ نیکیاں حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھو، دعا کرنا ہے تو قرآن پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، یہ سورۃ الدعا بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، سمجھے؟ یہ سورت کے 28 نام ہیں، اس میں چند نام جو ہے مشہور ہے، سورۃ الفاتحہ اور دیگر 3-4 سورت ہے، ہم جانتے ہیں نام۔ تو لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے، تب جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو آپ کو اس رات کی قدر کرنا ہے تو یہ جان کر کرنا ہے کہ ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی نیکیاں دینے والی رات نہیں ہے۔ اسے قیام لیل بھی کرنا ہے، تہجد بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تسبیحات بھی پڑھنا ہے، جہاں تک اس کو ہو سکے، جتنا کچھ ہو سکے ہم سے ہو سکے کرنا ہے۔ کیوں؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اسے دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس نیوز پیپر پڑھنے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے وقت ہے، لوگوں سے غپ شپ کرنے وقت ہے، بحث و مباحثہ کرنے وقت ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے وقت نہیں۔ قرآن کریم سنتے ہیں، سن کر سن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈلنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تراویح میں آپ کے بازو کھڑنے والا آپ کو ٹکر مارے گا، کیا بولے تو سو رہا ہے وہ، اب بتائیے کیا سنے ہو؟ تو سن کر سن ہو جاتے ہیں، جاگتے نہیں۔
لیکن قرآن کریم یہ دعوت دیتا ہے کہ تم جاگو، اپنے آپ کو پہچانو، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرو۔ ایک صاحب آ کر مجھے بولے، حضرت میرے ایک دور کے رشتے کے ماموں خواب میں روز آتے ہیں، انہوں مر گئے، کیا ہو؟ میں بولا کیا بھی نہیں بھائی، بلاتے ہی انہوں، تیاری کرو۔ بولا غصے میں آ گیا، اس دن سے بات نہیں کرتے۔ بات ملے انہوں کی بھائی غصہ کر لیے گا تو نہیں، تمہیں تو تیاری کرو، بولے نا، بول کو چلے گئے۔ بھائی کیا خراب بات ہے؟ ایک مردے کو دیکھ کر انتقال کر کر جنازہ جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون بولیں گے؟ نہیں۔ کیا مانا؟ وہ سو ہم تعلق نہیں، تاکہ بولتے ہمیں بھی بول دی۔ بے شک تمام اللہ کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے۔ وہ یاد دلانا ہے، تو یاد دلانے کے لیے آپ کو جو ہے کہا گیا مردے کو دیکھ کر، مردہ کون سا بھی ہو، مسلمان کے مردے ہی کو نہیں ہے، ہندو کے مردے کو بھی بول سکتے ہیں آپ، انہیں بھی جاتا ہے، کیا خراب ہو؟ اب ہم پڑھیں گے تو کیا بولیں گے؟ تو چلے گا بھائی، ہم کو بھی جانا ہے، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، نہ چھیڑ نکتے باد بہاری راہ لگ اپنی، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ ہم کو تیار رہنا ہے، تیاری کرنا ہے، تو اس میں کیا برا ہے؟ تو غصہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر رمضان کے مہینے میں بڑا غصہ آتا۔ کیا بولے تو گنجی بانٹنے میں غصہ، دینے میں ذرا کم رہی تو غصہ، دیکھتے بازو والے کو زیادہ ہے، ہم کو کم ہے، غصہ۔ تو غصے کے بڑے اسباب پیدا ہوتے، انہیں جلدی لینے جا کو ایک ٹکر مار کو چل جاتے، وہ ایک غصہ۔ تو یہاں کیا ہے تو غصے کو ضبط کرنا، غصے کو ضبط کرنے کے لیے روزہ جو ہے تم کو دیا گیا۔ روزہ کا معنی کیا؟ روکنا، کنٹرول کرنا، غصے کو ترک کرنا، یہ روزہ۔ اگر یہ چیز ہم میں پیدا نہیں ہوئی تو ہمارا روزہ جو ہے کام نہیں کرتا۔ ہم آٹومیٹک نماز پڑھ لیتے ہیں، آٹومیٹک روزہ بھی ہو جاتا ہے، روزہ کھول بھی دیتے، لیکن کیا ملا ہم کو؟ روزے سے کیا نفع ملا؟ کیا فائدہ ملا؟ کیا طبیعت پیدا ہوئی؟ کیا انقلاب ہوا؟ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ اسی لیے کہا گیا احتساب کے ساتھ روزہ رکھو، تب تمہارا روزہ فائدہ، سمجھے؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اس روز کی، اس مہینے کی قدر کرنا ہے، اور ہم کو جہاں تک ہو سکے اس سے نفع حاصل کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، نوجوانوں، ہمارے دن گزر گئے، اب تقریباً 3 دن ہیں بھائی، 3 دن ہیں یا 2 دن ہیں۔ اب یہ جو مل رہا ہے تم کو غنیمت ہے۔ گزشتہ مرتبے جو لوگ تھے اب نہیں ہیں، محفل میں گزشتہ تھے اب نہیں ہیں، موت سر پر کھڑی ہے، پتہ نہیں کب آنے والی ہے، چیل کے جیسا جھپکا مارنے والی ہے، اور گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، سب سے بڑھ کر قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ عادت ڈالنا ہے کہ قرآن کریم روزانہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اور یہ عادت باقی رہے، رمضان ہی میں نہیں، رمضان کے بعد بھی جو ہے یہ چلتے رہے، ایک روٹین بنا دینا۔ چند صاحبوں کو بیڑی نہیں پیے تو چین نہیں ہوتا، چند صاحبوں کو چائے نہیں پیے تو چین نہیں ہوتا، ایسی ایک عادت۔ تو ہم جو ہیں ایمان والے، ایمان کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے ہم کو قرآن کریم سے لو لگانا ہے،
بہت سے لوگوں کو قرآن صحیح بھی پڑھنا نہیں آتا، کسی کے پاس صحیح کر لینا۔ قل اللہ احد اللہ الصمد کہاں ہے؟ وہاں قل اللہ کہاں ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد کہاں ہے؟ اللہ الصمد۔ ہر حرف کو تم ادا کریں گے تو تم کو اس کی نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، ورنہ گناہ۔ سمجھے؟ بہت سے چھوٹے چھوٹے سورے ہم پڑھتے ہیں نماز میں، لیکن غلط پڑھتے ہیں۔ ارایت الذی یکذب بالدین، ارایت الذی کہاں ہے؟ ارایت الذی ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا؟ تو ہر چیز کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، کیا وہ لفظ برابر ادا ہو رہا ہے، وہ حرف ادا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا، اور آپ کو اس کی برکتیں اور فضیلتیں بھی ملے گی۔ تو ہم سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ ہمیں یہ جو دن ملے ہیں، یہ جو رات ملی ہے، یہ جو موقع ملا ہے، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملا کہ نہیں، سوچ سمجھ کر ہم کو جو ہے گزارنا ہے۔ تو ہم جو ہیں راتیں گزار دیتے ہیں، لیکن احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے گزارا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگ جوان ہیں، موقع ہے، عمر ہے، جہاں تک ہو سکے آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، رو کر مانگیں، اور یہ امید سے مانگیں کہ اللہ ضرور دے گا۔ نا امیدی سے نہیں، دیتا کہ نہیں کہ میں اتنی دنوں سے مانگتا ہوں اب تک ہوا نہیں، اس میں فائدہ ہے، اس میں کوئی مخصوص چیز ہے، مشیت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، لیکن جب دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی میرا ہاتھ خالی ہو گیا، نہیں۔ تمہارے لیے بہتری کون سی ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، اگر دوں تو اسے نقصان ہوگا، اگر دوں تو جو ہے اس کے لیے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ وقت پر نہیں دیتا، پھر کوئی اور وقت پر دیتا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو روک لیا اس کا جو ہے بدلہ قیامت میں ملے گا۔ جب ملے گا تو وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس طریقے سے یہ جو ہوئی ہے ایسا ہوتی تو اچھا تھا، لیکن تب فائدہ نہیں۔ تو اس واسطے صبر و تحمل کے واسطے، صبر و تحمل کے ساتھ دعا کرو، صبر و غفرہ، صبر کرو اور معاف کرو۔ تو یہ بڑی بھاری چیز ہے، من عزم الامور بولتا اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے بہت عزم اور جو ہے ارادے کا جو ہے یہ ہے۔ تو اس واسطے میرے دوستو، یہ چند باتیں میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ تم کو یاد رکھنا ہے، زیادہ جو ہے بات کرنے کی بجائے مختصر بات کرنا بہتر ہے، اور جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں کو ہوشیار کرنا میرا مقصد، اور جہاں تک ہو سکے آئندہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا یہ ضروری ہے۔ میں اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا ہے، میری طبیعت اچھی نہیں، اور میں جو آیا ہوں ہمت کے ساتھ آیا ہوں، نہیں ورنہ آنے کا جو ہے مجھے اب تک یارانہ تھا، سمجھے۔ لہٰذا آپ تمام سے میں دعا گو ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے لیے ایمان اور اطمینان کی دعا کریں، صرف دو، ایمان مل جائے، عافیت مل جائے، بس کامیاب۔ تو اس سے میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
Lord.